دوستو، اہرام مصر انسان کی بنائی ہوئی عظیم تعمیرات کا ایک لازوال نمونہ ہے جو اپنے دیکھنے والوں کو ان عظیم ہنرمندوں کی یاد دلاتا ہے جو شاید اتنی پر اسرار طاقت کے مالک تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے مصر کے ریگستان میں کاریگری کا ایسا نمونہ پیش کیا ہے جس کی تعمیر اور بناوٹ پر دنیا آج بھی حیران ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق مصر میں اب تک کل 138 اہرام دریافت کیے گئے ہیں جنہیں آج سے تقریباً 4500 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ ان اہرام کا مقصد بادشاہوں کی ممی حنوط شدہ لاشوں کو سنبھال کر رکھنا تھا تاکہ آخرت کے سفر میں ان کے درجات بلند ہوں اور جب یہ دوبارہ زندہ ہوں تو ان کے جسم بھی سلامت ہوں۔ اس زمانے کے مصری لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر مرنے کے بعد مرنے والے کا جسم محفوظ ہو تو وہ دوسری زندگی میں زندہ ہو جاتا ہے، اس لیے ان اہراموں کی دیواروں پر بادشاہ مصر کے لیے آخرت کے سفر میں آسانی اور درجات کی بلندی کے نظریے سے تصاویر نقش کی گئی ہیں۔ ان حنوط شدہ ممیوں کے ساتھ ساتھ ان کے غلاموں، کنیزوں اور سونا چاندی کے ایک بڑے حصے کو بھی ساتھ میں دفن کیا جاتا تاکہ آخرت اچھی ہو اور نئی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اس وقت کے مصریوں کا یہ مذہب ہوا کرتا تھا کہ ارواح کبھی مرتی نہیں اور ایک طویل مدت کے بعد واپس جسم میں آ جاتی ہے۔ اس مذہب کے ماننے والوں کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ پھر دوستو یوں ہی وقت گزرتا گیا اور دور بدلتا گیا، مگر اس بدلتے زمانے کے ساتھ ساتھ کچھ خاص فرعونوں کی ممی زمین کے نیچے دب کے رہ گئیں جو لوگوں کی نظروں سے بالکل گم ہو چکی تھی۔ مگر پھر اچانک ایسا واقعہ ہوا جس نے مصر کے وہ راز کھول دیے جو اب تک زمین کے نیچے دب چکے تھے۔ 200 سال سے زیادہ عرصے میں ماہرین مصر کی قدیم تہذیب کی کھوج میں مصروف رہے۔ اس عرصے میں سینکڑوں مقبرے دریافت ہوئے جن میں سے ہزاروں ممیاں ملی۔ ماہرین چاہتے تھے کہ انہیں کوئی مکمل مقبرہ مل جائے تاکہ اس کی مدد سے قدیم مصر کے اس دور میں روشنی پڑ سکے، مگر انہیں اس وقت شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا جب وہ یہ دیکھتے کہ کسی زمانے میں لٹیرے مقبرے کے کسی دوسرے حصے سے یہاں داخل ہو کر مقبرے میں لوٹ مار کر چکے ہیں۔ مگر پھر 1871 عیسوی میں ایک سادہ سے مصری شخص احمد عبد الرسول نے اتفاقیہ طور پر فرعون کا پورا مقبرہ ڈھونڈ نکالا۔ 1898 عیسوی میں بادشاہوں کی وادی میں کھدائی کا سلسلہ جاری تھا۔ کھدائی کے دوران لکڑی کا ایک تابوت برآمد ہوا۔ اس پر کچھ ایسی عبارت لکھی ہوئی تھی جن سے ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ رمسیس ثانی کی ممی کا تابوت ہے۔ اس کے باوجود آثار قدیمہ کے بعض ماہرین کو اس میں شک ہوا لاش واقعی فرعون کی ہے۔ آخر تابوت کا ڈھکنا ہٹایا گیا اور ممی کے اوپر والے کپڑے کو ہٹایا گیا تو اصل پٹیاں جس سے لاش کا سینہ ڈھانپ رکھا تھا روشنی سے نمایاں طور پر رمسیس دوم کا نام لکھا ہوا پایا گیا۔ آثار قدیمہ کے ایک ماہر سر گرفٹن ایلیٹ لکھتا ہے کہ فرعون کی لاش کی پٹیاں کھولی گئیں تو دیکھنے والے سب حیران رہ گئے کہ اس کے جسم پر نمک کی ایک تہہ جمی ہوئی تھی جبکہ دوسری ممیوں کے جسم پر نمک کی تہہ کا نام و نشان نہ تھا۔ یہ ثبوت اس بات کا تھا دوستوں کہ سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے فرعون کی لاش پر نمک کے ذرات کی تہہ جمی رہ گئی تھی۔ حنوط کرنے والی دوا نے اس کے جسم کے ساتھ ساتھ نمک کی وہ تہہ کو بھی محفوظ کر لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے دوستوں کہ لاش کی ناک پر نشان ہے، لگتا ہے کسی سمندری جانور نے فرعون کے ڈوبنے کے بعد اس کی لاش کو کھانے کی کوشش کی، مگر چونکہ حکم خدا بندی تھا اس لیے وہ ایسا نہ کر سکا اور بحر قلزم کے پانی نے اسے باہر پھینک دیا۔ اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون آج مصر کے میوزیم میں پوری دنیا کے لیے عبرت کی مثال بنا ہوا ہے۔ امید کرتے ہیں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک اور اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا اور مزید ایسی ہی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔